بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 44. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو وتنسون انفسکم اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس نعمت اور فضیلت سے سرفراز کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام و مرتبے سے ان کو محروم کر دیا اور ان کی جگہ پر قیامت تک کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یہودیوں کے اخلاق اور ان کے کردار میں پائی جانے والی وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس خیر سے محروم کر دیا گیا. اللہ کی طرف سے توفیق سے محروم ہوئے، دین میں جو ان کی ایک دنیا میں فضیلت اور عظمت تھی اس سے محروم ہو گئے، علم سے محروم ہو گئے، عمل سے محروم ہوئے، اللہ کی رحمت، اس کی رضا، ہر خیر سے محروم کر دیا کیونکہ ان کی عادات ایسی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے یہ پچھلے سبق میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ عادات اور یہ خصلتیں اس لیے بیان کی کہ کہیں ہم میں یہ چیزیں پیدا نہ ہونے پائیں. اب یہاں ان کی کس خصلت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی ایک چیز لوگوں کو کہتے ہو کہ کرو، جب خود اپنی باری آتی ہے اس کام کے کرنے کی تو بھول جاتے ہو، تب اس پر عمل ہی نہیں کرتے. اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو، اس لیے کہ تم اللہ کی نازل کردہ جو کتاب ہے، تورات ہے، اس کو پڑھتے ہو اور اللہ نے تمہیں اس میں کیا حکم دیا وہ تم سب جانتے ہو. اس میں حکم تو یہ ہے کہ لوگوں کو بات بتاؤ بھی اور خود بھی اس پر عمل کرو، لیکن لوگوں کو بتاتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، یا تم عقل نہیں کرتے؟ اور یہ جو کہا کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، یہ اس لیے کہا کہ تم عام لوگ نہیں ہو، تم اللہ کی کتاب کو جاننے والے، اس کو پڑھنے والے لوگ ہو. اگر عام لوگ ہوتے جن کو کتاب، اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھنا ہی نہیں آتی، سمجھ اور شعور ہی نہیں ہے، ان کی اور بات ہے. ان کا کوئی غلطی کرنا وہ اتنا قبیح اور برا نہیں ہے جتنا غلطی کرنا اس شخص کا برا اور قبیح ہے جس کے پاس علم ہے. ایک عام بندہ جھوٹ بولے، جھوٹ ہے، وہ گناہ ہے، لیکن ایک عالم، ایک قاری، ایک امام، ایک دیندار جھوٹ بولے زیادہ بڑا گناہ ہے. اس کی شدت اور اس کی قباحت زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ کو تو علم ہے. ایک بندہ عام دنیا دار وہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، یہ بری بات ہے، لیکن ایک دیندار، ایک عالم، ایک قاری کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، اس کے لہجے میں درستگی ہو، درختگی ہو، کہ اس کے لائق نہیں ہے، زیادہ قبیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو تم عقل کی نہیں کرتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہودیوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک نصیحت کی. وہ نصیحت یہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد فرما، یہ ایک دعا ہے. ایک ہے عملی اس کا مظاہرہ. صبر اور نماز، یہ دونوں چیزیں اللہ کی مدد کے حصول کے لیے انتہائی زیادہ مفید ہے.
صبر کا مطلب یہ کہ آپ جس چیز کے متعلق اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کسی بیماری نے آ لیا، اللہ میں محفوظ رکھیں، صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیں، کسی بیماری نے آ لیا، اب بندہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جا رہا ہے لیکن شفا نہیں ہو رہی، اب کیا کریں؟ سب سے پہلا کام یہ کہ صبر کریں۔ یہاں صبر کا کیا مطلب ہوگا؟ شکوہ نہ کرے، واویلا نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں ہی اس بیماری کے لیے نظر آیا تھا، اس بیماری کی وجہ سے کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، فلاں جگہ پر جھاڑو رکھ دو، فلاں جگہ پر چادر چڑھا دو، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ کرو وہ کرو، کسی سے تعویذ کروا لو، اور پتہ بھی ہو کہ وہ تعویذ کرنے والا شخص وہ کوئی اس عالم نہیں ہے، شرکیہ باتیں لکھنا یا ایسی باتیں لکھنا جو کہ غیر معروف ہوں، تو یہ صبر کے سب منافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد اگر چاہیے تو اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کر کے، تکلیف پر صبر کرو، پریشانی پر صبر کرو، اپنی زبان کو شکوے سے روکو، اپنے اعمال کو اللہ کی نافرمانی سے روک لو، والصلاۃ، اور اس کے بعد نماز کو پختہ کرو، اپنی نمازوں کو پختہ کرو۔ اگر ہمیں زندگی میں کسی بھی پریشانی کا سامنا ہو تو اپنی نمازوں پر ہمیں نظر دوڑانی چاہیے، اگر کمی کوتاہی سستی ہے اس کو دور کر لیں، اللہ تنگی، فقر، بیماری اس کو دور کر دے۔ اتنی برکت ہے نماز، اتنی شفا ہے نماز، اتنی خیر ہے نماز۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اپنے فرائض کو اپنے وقت پر ادا کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ، مردوں کے لیے فجر، مردوں کے لیے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز میں یہ ایک شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوافل کی کثرت کے ذریعے سے مدد طلب کرو، نوافل کی کثرت کرو۔ نوافل کی کثرت ہوگی تو کیا ہم کہیں گے ہر نماز کی ادا کرنا، فرض ہو یا نفل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، یا رب جب عبادت آپ کی کرتے ہیں تو مدد بھی صرف آپ سے ہی مانگے۔ یہ ہے نماز سے مدد نہ کرنا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جو چیز ہے کہ بندہ کسی مصیبت، پریشانی، بیماری کے وقت صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ کہتے ہیں بلا شبہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا ٹاسک ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جو لوگ اللہ کا خشوع، اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو پریشانی، غم، دکھ کے وقت صبر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اس کے لیے صبر کرنا بڑا بوجھل ہو جاتا ہے، صبر ہوتا نہیں ہے اس سے، نماز کی پابندی ہوتی نہیں ہے اس سے۔ تو اللہ نے کہا یہ نسخہ ہے تو بڑا کارآمد، بہت زبردست ہے، لیکن اس کو کرنا آسان نہیں ہے۔ کون کر سکے گا؟ جو بندہ اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرتا ہے، جس میں اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہے۔ اور ان ایسے لوگوں کی علامت کیا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ یظنون کا ویسے معنی ہوتا ہے گمان کرنا، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد انا آ جائے، جس کا معنی ہوتا ہے بلا شبہ، بے شک، پھر اس کا معنی یقین کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہاں پر سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو خشوع اختیار کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا موت پر یقین ہے، اور موت کے بعد اٹھنے پر، زندہ ہونے پر یقین ہے، اور اللہ کے سامنے پیش کیے جانے پر، اور اللہ ان سے حساب لیں گے، محاسبہ کریں گے، ان سب باتوں پر ان کا یقین ہے۔ یہ ہے خشوع، خشوع کی یہ تعریف ہے، اس بندے کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
جس طرح سے وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اس رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، رب کے سامنے لوٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے ان کے اعمال کی بابت پرسش کریں گے، اعمال کے متعلق محاسبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی خاشعین میں شامل کر دیں، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان تمام برے اوصاف سے بچائیں جو برے اوصاف اور بری خصلتیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا سے محروم کر دینے والی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔